اس فتنے کے دور میں کس طرح بندہ اپنی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ دیکھیے فتنے ہمیشہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اعلیٰ جنت الفردوس میں، فتنے ہمیشہ رہے ہیں، جس طرح آپ کے لیے بچنے کا طریقہ بھی ہے۔ اب آپ جانے کہ پرانے زمانے میں بہت سے لوگ اکٹھا رہتے تھے اور ایک ہی کمرے میں جیتے تھے، کھانے پینے کا بھی الٹا سیدھا انتظام ہوتا تھا۔ اب اس زمانے میں اگر کوئی معمولی سے معمولی آدمی الحمدللہ اچھی طرح کھا پی رہا ہے، اکیلے کمرے میں بھی ہو سکتا رہے یا دو آدمیوں کے ساتھ کمپنی وغیرہ میں رہے، تو فتنہ کے زمانے میں بھی ایسے اسباب ہیں کہ فتنے سے بچے جا سکتے ہیں۔ اس طرح ہو کہ آپ جان لیں کہ جہاں فتنہ ہے وہاں آپ جائیں نا، آپ اس کو استعمال کریں۔ خاص طور پہ یہ سبحان اللہ بہت بڑا فتنہ کیا نا واٹس ایپ وغیرہ ہے۔ ابھی کسی نے کہا وی پی این کھولو، وی پی این کھول کر کے بات کر سکتے، جب بھی کھولو تو اس میں غلط فوٹو آ جاتا ہے، مجبور ہے آدمی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر چھوڑ دے تو کیا نقصان ہے، چھوڑ دے تو کیا نقصان ہے۔ کے دور میں یقیناً اللہ کا خوف ہمیشہ ایک مسلمان کے دل میں رہنا چاہیے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور جہاں بھی اس قسم کی آیتیں گزریں ترجمہ وغیرہ پڑھتے چلیں، اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے تقوی برتنا۔ یہ تمام قسم کی تنگیوں اور تمام قسم کی بیماریوں سے کا علاج ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کا تمام کام آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کتنے بھی تنگ حالات ہوں اللہ تعالیٰ ان سے نکال دے گا۔ اللہ سے ڈرنے کی صورت میں، اللہ سے ڈرنے کا امتحان آپ کیسے لیں گے اپنے نفس کا، یہی امتحان لیجیے۔ ایک معمولی چیز ہے، رات میں بیٹھے ہیں نیند نہیں آ رہی ہے تو آپ ذکر اذکار میں گزاریں یا پھر قرآن پڑھیں یا واٹس ایپ لے کر کے غلط فوٹو لے لیں۔ یہ ہے تقوی، اپنے نفس کا امتحان لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی بہت بڑی قدر ہے کہ برائیوں پر قادر ہونے کے باوجود آدمی اللہ سے ڈر کر کے چھوڑ دے اس کی مثال وہ 7 لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو عرش کا سایہ دے گا، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان جو اس کی جوانی دیوانی ہوتی ہے، برائی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے ڈر کر کے اللہ کی عبادت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو ہم یہ سب تصور کریں کہ دیکھیے یہ دنیا 4 دن کی ہے، ہمیں مر کے جانا ہے اور فوراً ہمارا حساب کچھ ہی گھنٹے کے بعد ہونا ہے، اور پھر جنت اور جہنم کا دروازہ کھلنا ہے، جو بھی ہو۔ تو یہ سب سوچ کر کے اگر ہم زندگی گزاریں تو تمام بھائیوں کے ساتھ اچھے سے اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں گے، کسی پر ظلم نہیں، نہ کسی کی چوری، نہ کسی کو دھوکہ، نہ کسی کو، اس طرح گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، اپنا راستہ ہم ان کو دکھائیں گے۔